السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر سے متعلق مسائل۔ مہر مؤجل، مہر معجل۔ نکاح کا سب سے اہم خرچ مہر ہے، جو عورت کا لازمی حق ہے۔ اس لیے سب سے افضل بات یہ ہے کہ عورت سے انتفاع سے قبل ہی مہر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر نقد ادائیگی مشکل ہو اور لڑکی اور اس کے اہل خانہ تاخیر پر راضی ہوں تو مہر مؤجل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ مہر سونے چاندی کی شکل میں ہے تو جتنا وزن طے ہوا ہے ادائیگی کے وقت اتنا ہی دینا ہوگا، اور اگر روپیے کی شکل میں ہو تو جتنے روپیے طے ہوئے ہیں اتنے ہی ادا ہوں گے، چاہے کتنے ہی سال بعد ادائیگی ہو رہی ہو۔ مہر کتنے مقرر کیے جائیں؟ نکاح کے وقت ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر باندھنا چاہیے۔ برادری یا رواج کے دباؤ میں آ کر حیثیت سے زیادہ مہر باندھنا مناسب نہیں ہے، اور مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جس کا وزن گراموں کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہوتی ہے۔ مہر کتنا باندھیں؟ موجودہ دور میں کم از کم مہر کی قیمت تقریباً 2000 روپیے بیٹھتی ہے، لہٰذا اس سے کم مہر مقرر کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس سے کم مہر مقرر کیا جائے گا، مثلاً 786 روپیے مقرر کیا گیا تو نکاح صحیح تو ہو جائے گا، لیکن کم از کم مہر کے 2000 روپیے واجب ہوں گے، اور وسعت رکھنے والے شخص کے لیے مہر فاطمی یا دیگر خاندانی مہر مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص وسعت نہ رکھے اس پر زیادہ مہر کا دباؤ بنانا جائز نہ ہوگا۔ اور 20 مثقال کا وزن تقریباً 90 گرام بیٹھتا ہے، اس لیے جب مثقال کے اعتبار سے مہر طے کیا جائے تو مناسب ہے کہ گراموں کی بھی وضاحت کر دی جائے، تاکہ مہر دینے والا شوہر اپنی وسعت دیکھ کر فیصلہ کرے اور ادائیگی کے وقت کوئی نزاع نہ ہو۔ کم سے کم مہر کی مقدار۔ کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم چاندی ہے، جس کا وزن موجودہ گراموں کے اعتبار سے 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے۔ ایضاح المسائل 129۔ اور مہر مقرر کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت کا مہر مثل کیا ہے، یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی لڑکی کا جو مہر عموماً طے کیا جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ فقہا نے بہت سے مسائل میں اسی کو معیار بنایا ہے، اور یہ مہر مثل خاندانوں کے اعتبار سے اور فریقین کی مالی حیثیت کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں شریعت میں کوئی تحدید نہیں کی گئی، اور آپ کی اکثر حضرات ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے لیے جو مہر متعین کیا گیا، جس کو عرف میں مہر فاطمی کہا جاتا ہے، بظاہر یہ آپ کے خاندان کا مہر مثل تھا جس کا لحاظ رکھا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آج کل بھی اس کی پابندی کی جائے، بالخصوص اس بنا پر بھی کہ اب مہر فاطمی کی قیمت چاندی کی گرانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ مہر فاطمی کی مقدار تقریباً 1 کلو 531 گرام چاندی ہے، جس کی قیمت آج کل تقریباً 96,000 بیٹھتی ہے، جس کی ادائیگی ہر ایک کے لیے آسان نہیں، لہٰذا وسعت کے بغیر بہرحال مہر فاطمی پر اصرار مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ وسعت رکھتے ہوں وہ بخوشی اس کا اہتمام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ناموری کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر باندھنا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دباؤ ڈال کر مہر کی معافی۔ مہر بیوی کا لازمی حق ہے، جس کی ادائیگی شوہر پر لازم اور فرض ہے۔ مہر کو معاف کرانے کی عرفی اور جبری رسم انتہائی مذموم اور قابل ترک ہے، اور کسی طرح کا دباؤ ڈال کر بیوی سے مہر معاف کرانا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ مہر اسی وقت معاف ہو سکتا ہے جبکہ بیوی بغیر کسی خاندانی دباؤ کے محض اپنی خوشی سے مہر معاف کر دے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح بخوشی مہر کی معافی کا رواج نہیں ہے، بلکہ عموماً رسم و رواج اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے یا بے عزتی اور لعن و طعن کے ڈر سے عورتیں مہر معاف کرتی ہیں۔
اس لیے بہر صورت شوہر پر مہر کی ادائیگی لازم ہے۔ افضل یہ ہے کہ نکاح کے بعد پہلی فرصت میں مہر بیوی کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو جو زیور دیا جا رہا ہے وہ مہر کی نیت سے دے کر لڑکی کو اس کا پوری طرح مالک اور متصرف بنا دیا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جلد از جلد یک بارگی یا قسط وار رقم مہر کے نام سے بیوی کو ادا کر دی جائے۔ اگر ادائیگی کے بغیر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے ترکے میں سے بیوی کا مہر پہلے نکال کر بیوی کے حوالے کیا جائے گا، اس کے بعد حسب حصص شرعیہ ترکے کی تقسیم ہوگی اور بیوی کو ترکے میں سے بھی حصہ ملے گا۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 251۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ کیا مہر کی ادائیگی فوراً ضروری ہے؟ شوہر پر بیوی کا مکمل مہر ادا کرنا لازم ہے، اور بیوی اگر واقعتاً خوش دلی سے معاف کر دے تو اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں محض رسماً معافی ہوتی ہے، خوش دلی سے نہیں ہوتی۔ اگر مہر کی ادائیگی یا معافی کے بغیر بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہ مہر کی رقم بیوی کے ترکے میں شامل ہوگی، اور حسب حصص شرعیہ اس میں بیوی کے وارثین کا حق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔